تاریخ میں بی بی زینب جیسا کوئی نہیں۔ طویل بازار کھوے سے کھوہ چل رہا تھا۔ قدیم زمانہ بازار کے دونوں طرف شائقین کا ہجوم، آس پاس والی چھتیں مرد و زن سے کھچا کھچ بھری، تماشا دیکھنے کا شوق، اور بازار کے بیچوں بیچ اونٹوں کا قافلہ، اونٹوں کی قطار، بغیر کسی محمل اور پالکی کے ننگی پشت پر سوار بچے اور عورتیں۔ سالار قافلہ، اپنے اونٹ پہ تن کے بیٹھی ہوئی ایک عورت، مقامی رواج کے بالکل برعکس ننگے سر، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، منہ پہ متانت، آنکھوں میں اطمینان، پشت تنی ہوئی۔ لوگوں کا شور کہ لمحہ کس کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کنکر، ہر ہاتھ اٹھنے کو تیار۔ شنید تھی کہ ریاست کے خلاف آواز اٹھی ہے، زبان کاٹ دی گئی ہے، سر قلم ہو چکا۔ اب اہل خانہ ہیں جن کو بادشاہ وقت نے مشکین کس کیے، برہنہ سر اونٹ کے ننگی پشت پر سوار کرا کے ایک لمبے سفر کے بعد اپنے حضور پیش ہونے کو بلوایا ہے۔ عوام کو یہ جاننے کی خواہش تھی کہ وہ کون لوگ تھے جو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیے گئے تھے، اور کیا وہ باغی نہ جانتے تھے کہ ان کے بعد بچ جانے والے کمزوروں کا حاکم وقت کیا حال کرتا ہے۔ اور آج سب تماشائی جمع تھے، باغیوں کا ٹھٹہ اڑانے کہ ریاست سے وفاداری کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سب کو حیران کر دیتی تھی، قیدیوں میں عورتیں تھیں یا بچے، سوائے ایک جوان کے جو مسمحل اور بیمار نظر آتا تھا۔ سب عورتیں وقت اور زمانے کے لحاظ سے بے حرمتی کے عالم میں تھیں کہ لباس ناکافی تھا، پر سب کی سب اپنے اونٹ پہ تن کے بیٹھی تھیں۔ سر اونچے تھے، چہرے پہ کچھ کھو جانے کا ملال تو تھا، لیکن ایک مطمئن کیفیت بھی تھی۔ یہ ایک انوکھا جلوس تھا جس میں عورتوں کو معاشرے کے زبردستوں نے تماشا بنایا تھا۔ بازار اور تماشائیوں نے حسب حیثیت تضحیک کی، لیکن ان عورتوں کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے، عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی، اور اب وقت تھا حاکم کے حضور حاضر ہونے کا۔ عالیشان دربار، مغرور اور رعونت زدہ حکمران، مؤدب درباری اور زنجیروں میں جکڑی قیدی عورتیں۔ دربار ہو، اختیار ہو، طاقت ہو اور بہت ہو، جی حضوری کا مجمع ہو اور قیدی، پر ان قیدیوں کی سالار نہ سر جھکائے نہ آنگ جھپکائے، گردن تان کے کھڑی ہو، انداز میں چیلنج ہو، اور ہو عورت۔ برداشت نہیں ہو سکتا بھائی۔ کون ہے یہ مغرور عورت؟ بادشاہ کی آواز بلند ہوئی۔ ان سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ عورت کی رعب آمیز آواز آئی۔ دربار چونک گیا، درباری سیدھے ہو بیٹھے۔ مکر و فریب اور ظلم کی دنیا جہاں آنکھ کی جنبش پہ بڑے سے بڑے سورما کا سر اتر جاتا ہے، وہاں ایک جنگ کے نتیجے میں سب مردوں کے قتل کیے جانے کے بعد قیدی ہو کے آنے والی اڈھیر عمر عورت، اور یہ جرأت مندانہ انداز، یہ ہے اسلام کی تاریخ کی پہلی جیدار دلیر بادشاہ وقت کے سامنے ننگے سر تن کے کھڑی ہونے والی عورت، حق اور سچ کی خاطر نہ جھکنے والی عورت، انتہائی اعلیٰ نسب عورت، شہر اور گھر کا آرام چھوڑ کے میدان جنگ میں اترنے والی، بھائی کی اذیت محسوس کرنے والی، اپنے دو بیٹوں کے سر کٹتا دیکھنے والی، سب مردوں کے قتل ہو جانے کے بعد سب عورتوں اور بچوں کو خیموں کی آگ سے بچانے والی، قیدی بھی بنی، تشدد بھی سہا، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کیے، حاکم دربار کے سامنے پہروں کھڑی رہی، لیکن رہتی دنیا تک ایک سبق سکھا دیا کہ حق اور سچ کی قیمت چکانی پڑتی ہے، چاہے آپ کا تعلق خانوادہ رسول سے کیوں نہ ہو۔
یہ تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ ہماری آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے خانوادے کے افراد کے ذکر سے آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس بہت سے سوالوں کے جواب نہیں۔ آج معاشرے میں عورت کا جو مقام ہے اور جس کو اسلام پسندرست قرار دے کے لاگو کروانا چاہتے ہیں، سیدہ زینب کا کردار اس سے میل نہیں کھاتا۔ آج 1400 سال بعد عورت کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ گھر کی زینت ہے، اس کی تخلیق کا مقصد فقط آبادی بڑھانا اور خاندان کو جوڑنا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ گھر سے باہر کے معاملات میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو آواز بلند کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کے کردار کی طاقت پہ کسی کو یقین نہیں۔ ملک، قوم، آئیڈیالوجی، کردار سازی، کسی بھی ہاری ہوئی جنگ کے بعد اپنے مواقف پہ قائم رہنا، اپنے حق کے لیے لڑنا، دوسروں کے حق کے حصول میں ان کے ساتھ چلنا، حق کی صلیب اٹھانا چاہیے، ہاتھ کٹ جائے، یہ آج کی عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے اور نہ ہی بتایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نادان پھر بھی سر پہ کفن باندھ لے تو اس کے گوش گزار کیا جاتا ہے کیوں کانٹوں بھرے رستوں کا انتخاب کیا ہے، یہ کس دلدل پہ چل رہی ہو، زبان کی قیمت لو اور ہونٹ سی لو۔ آج کی عورت کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے کردار سے متعارف کروانا، جو کلمہ حق کے لیے نہ جھکے، نبی کے کس قدر اہم ہے، یہ وہی لوگ جانیں گے جو اس راہ کے مسافر ہے۔ عورت کسی بھی معاشرے، قوم اور آنے والی نسلوں کا کلیدی کردار ہوتی ہے، یہ صرف نظریاتی لوگ جانتے ہیں جو معاشرے میں ریل کی ہڈی بھی ہوتے ہیں۔ جب ہر طرف قانون کی بے بسی ہو، جبر کے پنجے ہر طرح گڑے ہو اور سچائی کا علم بلند کرنا ہو، تو تاریخ کی مدد لے کے اپنی عذاب والی عورتوں کو اپنا آئیڈیل ماننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا تربیت کا وہ حصہ ہے جسے آج کی ہر عورت کو سیکھنا ہے اور اپنی بیٹی کو سکھانا ہے۔ اگر عورت معاشرے کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتی، اگر اپنی عزت روندنے والوں کا منہ نہیں نوچ سکتی، انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اونچی آواز میں نہیں بول سکتی، تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں صدیوں کے سفر کا سب حال رہ جاتا ہے اور تاریخ کا فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ایک وقت کے ہارے ہوئے اصل میں ہیرو تھے اور وقتی جیت والے تاریخ کے تاریک کردار تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وقت کا پہیہ بار